بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہنسا جائے یا رویا جائے. پاکستان حسب معمول، حسب عادت، حسب روایت بھارت کے خلاف ورلڈ کپ میں اپنا ایک اور میچ ہار گیا اور تاریخ تبدیل نہیں ہو سکی. اور تاریخ یہ کہ پاکستان آج تک ورلڈ کپ میں بھارت سے کوئی میچ نہیں جیتا. ہمیشہ کی طرح ہم سب بڑے ایکسائٹڈ ہو کے، بڑی تیاریوں کے ساتھ اور بہت امیدوں کے ساتھ، بڑی توقعات وابستہ کرنے کے ساتھ ہم پاکستان اور بھارت کا میچ دیکھنے کے لیے بیٹھے. پہلاج صاحب کی فرمائش تھی کہ دادی آج اسپیشل بریانی بنائیں. بڑی پسند ہے پہلاج کو دادی کے ہاتھ کی بریانی. تو میں نے باقاعدہ وہ ویڈیو ریکارڈ کرنا شروع کی. میں نے کہا یہ اچھا سا ویلاگ جو ہے نا انشاءاللہ پاکستان جیتے گا تو سیلیبریشن کا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. میں نے بریانی بنانے کی ویڈیو بھی ریکارڈ کی. میری والدہ کا کہنا تھا کہ دیکھنا آج جو ہے نا وہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی ذات بہت مدد کرے گی. وہ اس ویلاگ میں ریکارڈڈ بھی ہے، کبھی میں آپ سے شیئر کروں گا. تو میں نے پوچھا کہ آج ایسا کیا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں آج جو ہے نا دیکھیں آج پاکستان بیچاروں کے ساتھ، ان مظلوموں مجبوروں کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. پورا اسٹیڈیم جو ہے نا وہ پورا نیلا ہوا ہے اس وقت اور پاکستان کا ساتھ دینے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے. تو ہمیں اس وقت پاکستان کے لیے دعا کرنی چاہیے اور اللہ بھی پاکستان کی مدد کرے گا اس لیے کہ وہ اکیلے ہیں اس وقت. تو ظاہر ہے ہم سب دعا کر رہے تھے کہ اللہ کرے پاکستان کی عزت رہ جائے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا. ہمیشہ یہ ہم سب کہتے ہیں کہ ظاہر جیت ہار کھیل کا حصہ ہے اور ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ پاکستان ہی جیتے، لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ پاکستان ہی ہارے. کوئی ایک بار تو ایسا موقع آئے کہ جب ہم تاریخ کو بدلتے ہوئے دیکھیں، روایت کو ٹوٹتے ہوئے دیکھیں. نہ جانے ہمیں یا پھر ہماری آنے والی نسلوں کو یہ موقع کب نصیب ہوگا. جس انداز میں کھیلتے ہیں ہمارے کرکٹر اس پر ہمیں بنیادی طور پر اعتراض ہوتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ کم سے کم ہمت نہیں ہارنی چاہیے، کم سے کم لڑ کے ہارنا چاہیے، کم سے کم ایک فائٹ ضرور دینی چاہیے. کم سے کم یہ ضرور لگے کہ ایک پروفیشنل ٹیم کھیل رہی ہے. ایسا نہ لگے کہ کوئی بچوں کی ٹیم تھی اور اسے بھارتی سورماؤں نے دھو کے جو ہے وہ واپس بھیج دیا. اور ایسا باقاعدہ آج لگ رہا تھا جب روہت شرما جب بیٹنگ کر رہے تھے تو باقاعدہ ایسا لگ رہا تھا جیسے بچوں کی کسی ٹیم کے خلاف ہو. اور جس طرح پھر آخر میں ایک کے بعد ایک وکٹیں گرتی چلی گئیں. تو اب تو آہستہ آہستہ وہ دلچسپی کرکٹ سے کم ہو گئی، لیکن پاکستان بھارت جو دلچسپی ہے مجھے لگتا ہے وہ شاید ہماری زندگیوں کے ساتھ ہی ختم ہوگی. ہماری آخری سانس تک شاید یہ دلچسپی برقرار رہے گی. اللہ نہ کرے کہ روایت برقرار رہے، اللہ کرے کہ ہم ورلڈ کپ میں پاکستان کو بھارت سے میچ جیتتے ہوئے دیکھیں انشاءاللہ العزیز. لیکن جس انداز میں پاکستانی ٹیم ہاری اس پر پاکستانی سیخ پا ہیں، بجا طور پر سیخ پا ہیں. میں پھر کہوں گا کہ جتنے پیار سے پوری فیملیز، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے بچے، ہم خود دعا کر رہے ہوتے ہیں پاکستانی ٹیم کے لیے اور ایک ایک بال کے ساتھ، ایک ایک شاٹ کے ساتھ ہم سب کے دل دھڑکتے ہیں. تو ظاہر ہے پھر ہمیں غصہ بھی اتنا ہی آتا ہے. اور جب اتنی بے دلی کے ساتھ، جب فائٹ دیے بغیر پاکستان کی ٹیم ہارتی ہے. لیکن ایک بار میں سمجھتا ہوں ایک بات کا کریڈٹ ضرور دینا چاہیے پاکستان کی ٹیم کو، اور وہ کریڈٹ یہ کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید دنیا کی تاریخ میں، کھیلوں کی تاریخ میں اب سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ اتنی بڑی اپوزیشن ہو ایک 11 رکنی ٹیم کی. یعنی 11 لوگ جو گراؤنڈ میں کھیل رہے تھے اور صرف 2 لوگ ہم نے پاکستانی ٹی شرٹس پہنے ہوئے دیکھے مختلف شارٹس، مختلف تصویروں کے اندر. ان کے علاوہ پورے کا پورا اسٹیڈیم 1,30,000 لوگ، یعنی دنیا میں اس سے بڑے بڑے اسٹیڈیم ہوں گے، اس سے بڑے بڑے کراؤڈز بھی ہوں گے، لیکن اس میں کچھ پرسنٹیج تو ہوگی کسی ایک ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے. لیکن یہاں جو ڈھٹائی، میں کہوں گا بے حیائی بھارتی حکومت کی جانب سے دکھائی گئی کہ آپ نے ویزاز ہی ایشو نہیں کیے پاکستانیوں کو، تو یہ ایک چھوٹے پن کا مظاہرہ تھا. اور پھر جس طرح سے پاکستان جب وکٹ لیتا تھا، پاکستان کی جانب سے جب چوکا یا چھکا مارا جائے، چھکا تو شاید کوئی ایک آدھی تھا، شاید تھا بھی نہیں، پتہ نہیں، تو اس پر جو ایک سناٹا طاری ہو جاتا تھا پورے کراؤڈ کے اندر. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ اس سچویشن میں، اس پریشر میں یہ بھی بڑی بات تھی کہ گراؤنڈ پر موجود تھے ہمارے کھلاڑی. بٹ سٹل تمام تر چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات کہ کیا پاکستان اور بھارت کا میچ فکس تھا، اس پر بہت سارے لوگوں نے ابھی سے ٹویٹس کرنا شروع کر دی ہیں، بہت سے لوگوں نے پوسٹ لگانا شروع کر دی ہیں. بلکہ میں کل اپنی خالہ سے بات کر رہا تھا، میری خالہ کا یہ کہنا تھا کہ اگر تو دل سے کھیلیں گے پاکستانی تو یقیناً جیت جائیں گے، ورنہ میچ تو فکس ہوتا ہے. تو بدقسمتی سے ہماری تاریخ، ہمارا ریکارڈ پاکستان کے لوگوں کو یہ بتاتا ہے یا دکھاتا ہے کہ میچ فکسنگ، اور ظاہر ہے یہ صرف کوئی کہانی قصہ تو ہے نہیں. ہم نے دیکھا کہ اس طرح کے واقعات ہوئے، پاکستان کے کھلاڑیوں کو سزائیں بھی ہوئیں، مختلف جو رپورٹس تھیں جسٹس صاحبان کی ان میں یہ بات پایہ ثبوت کو بھی پہنچی. تو ایسا ہوتا رہا.
لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ ٹیم ہے اسی کے اراکین نے ہمیں چیمپئنز ٹرافی بھی جتوائی, اسی کے اراکین نے ہمیں بہت سارے میچز میں شاندار فتح بھی دلوائی. تو فوراً سے اس بات یا اس نتیجے پر پہنچ جانا کہ میچ فکس تھا, مجھے لگتا ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے انشاءاللہ آنے والے میچ باقی ہیں, اللہ کرے اللہ چاہے کہ انشاءاللہ ہم ورلڈ کپ کے فاتح ہوں, بھارت کی سرزمین سے ہم کپ اٹھا کر لے کر آئیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ کسی کی حب الوطنی پر بغیر کسی ثبوت کے شک نہیں کیا جانا چاہیے. میں پھر کہوں گا برا کھیلے پاکستانی کھلاڑی, لیکن جس پریشر میں وہ کھیل رہے تھے کسی حد تک اس پرفارمنس کا کوئی جواز گھڑا جا سکتا ہے. لیکن یہ کہہ دیا جائے کہ میچ فکس تھا یا بک گئے پاکستانی کھلاڑی, مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑی سی ناانصافی, تھوڑی سی زیادتی ہوگی. وہ بھی اتنے ہی محب وطن ہیں جتنے آپ اور میں ہیں, وہ بھی پاکستان کا پرچم اتنا ہی سر بلند کرنا چاہتے ہیں جتنا آپ اور میں کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کا قومی ترانہ بھارت کے احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں سنتے ہوئے ان کے رونگٹے بھی اسی طرح سے کھڑے ہوئے ہوں گے جیسے آپ اور ہم سب وہ گوز بمپس محسوس کر رہے تھے, ہماری آنکھیں بھیگ رہی تھیں. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنی ٹیم کو حوصلہ دینا چاہیے, دعائیں دینی چاہیے اور امید کی جانی چاہیے کہ وہ انشاءاللہ آئندہ اچھا کھیلیں گی, اور انشاءاللہ یہ وشو کپ, یہ ورلڈ کپ ہم انشاءاللہ بھارت سے اٹھا کر لے کر آئیں گے. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.